الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ معزز ناظرین، آج میں گفتگو کروں گا قربانی کی حقیقت، قربانی کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، قربانی کے داستان یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے لقب جگر اسماعیل علیہ السلام کے متعلق، اور ہمیں قربانی کرنا کیوں ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ معزز ناظرین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس میں جہاں بہت سی تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے لقب جگر اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کی یہ مثال قربانی عظمت کا ایک ایسا نادر واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ جب بھی یہ مبارک مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم، اس کے بیٹے اسماعیل کی یادگار قربانی کے واقعے سے اپنے ایمان اور یقین کو دنیا کو آباد کرتے ہیں، اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ جگہ جگہ اس کے متعلق بیانیں کی جاتی ہیں، ترغیب دی جاتی ہیں، قربانی کرو، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ نہ کرنے پہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ قربانی جس کو دنیا کے تمام مسلمان ہر سال اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کرتے ہیں، ایک بہت بڑے واقعہ کی یادگار ہے۔ واقعہ بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بے نظر سبق آموز اس یادگار کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اس واقعہ سے ہوتی ہے، جس میں ایک غیبی خواب کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے نور نظر لقب جگر کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ دنیاوی دستور کی طرح دینی اصول بھی ہے کہ جو جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ پھر خدا کا دستور ہے کہ اس کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس آزمائش اور امتحان کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر جانثاری اور تسلیم رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتیں آزمائشوں سے ڈالے جاتے ہیں۔ قربانی عید الاضحیٰ بھی ایک عاشق حقیقی اور خدا کے نزدیک کی آزمائش پر پورے اترنے اور دعوے دار عاشقی میں کامل ہونے کے ایک باپ بیٹے کی داستان ہے، جس کو دنیا حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل کے نام سے جانتی ہے۔ معزز ناظرین، 5000 سال پہلے آپ پیچھے جائیے، اسی زمین پر 2 بڑے شہر آباد تھے جو اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ متمدن تہذیب یافتہ قوم کی سکونت گاہ تھے۔ تاریخ اسے نینوا کے نام سے جانتی ہے، شہر بابل کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں عیش و عشرت، لذت و راحت، اعلیٰ تمدن کے تمام لوازمات کی بہتات تھی، کثرتیں تھی۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو صرف بادشاہ یا حکمراں ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ دار تھا، جس کی عبادت ہر شخص پر ضروری تھی۔ اس ماحول میں خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ گمراہوں کو راہ راست پر لائیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگوش مادر ہی میں تھے کہ خدا کی تلاش میں لگ گئے۔ بچپن ہی سے احقاق حق اور باطل کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر بات ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، بات اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا چل رہا ہے۔ تو والد محترم نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی جرأت دلیری کہ یہ سب سے پہلے انبیاء مخاطب اپنی قوم و والد کو بنایا تاکہ حق نبوت ادا ہو جائے۔ ان کے امتحان کے کتنے قصہ سناؤں، ان کے بے شمار داستانیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پل کر جوان ہوئے یعنی بڑے ہوئے تو سب سے پہلے اس وقت کی بڑی طاقت نمرود سے واسطہ پڑا، یعنی باپ کی ہوئی قربانی، اسی لیے باپ نے بیٹے کو قربان کے لیے تیار کیا۔ تو انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مکمل ایک ویڈیو کہیں بنائیں گے۔ چنانچہ یہ دیکھیے قربانی پھر کیا، یہیں آ کر اس سچے عاشق کی قربانی اور آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ جب بڑھاپے کی عمر پہنچی 86 سال کے ہو گئے اس وقت تک آپ کے کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ان حالات میں ایک عام انسان بھی اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور آپ کے چہیتے پیغمبر ہیں، رحمت الہی سے مایوس ہونا ان کی شایان شان بھی نہیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمائے ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد فرما۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور آپ کی اہلیہ حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 80 سال کی عمر کی بات۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ابھی چلنے ہی لگے کہ پھر ان کی آزمائش ہو گئی۔ بڑی آرزو تمنا اور دعا کے بعد تو اللہ نے ایک خوبصورت عمدہ سیرت کا بچہ عطا فرمایا، جن کی عمر ابھی تقریباً 9 سال کی ہوئی تھی۔ وہ ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا تھا۔ اچانک پھر امتحان کی ایک منزل آئی، عشق محبت کی ایک آزمائش جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے یہی خواب مسلسل 3 روز تک دیکھا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو منشاء الہی سمجھتے ہوئے اپنے لائق سعادت مند ہونہار لختے جگر نور نظر کو بلا کر پوچھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیے بیٹا کیا کہتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے۔ لختے جگر بیٹا نے باپ کے اس اشارے کو فوراً سمجھ گیا، بولا ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا اسے پورا کیجیے، آپ اسے پورا کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ اللہ اس ننھے اسماعیل کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ اپنے ذبح پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے۔ باپ رائے بھی طلب کرتا ہے، رائے بھی طلب نہیں کر پاتا کہ بیٹا عمل کو تیار ہو جاتا ہے۔ باپ پوچھ ہی رہا تھا کہ بیٹا کہتا ابا آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ دیکھیے اطاعت گزاری کا یہ جذبہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندے۔ معزز ناظرین، حکم ربانی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان جگر اور نور چشم کے ساتھ لے کر مکہ سے مشرق کی جانب منا کی جانب روانہ ہو گئے۔ انسانیت کے ازلی دشمن شیطان لعین کو ابراہیم علیہ السلام کی یادہ پسند نہ آئی، فوراً پیچھا پڑ گیا۔ اللہ کے خلیل جیسے کوئی استقامت میں، مگر اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا۔ اول اسماعیل علیہ السلام کے والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں شیطان آیا، پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا اپنے والد کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے گئے۔ شیطان نے کہا یہ بات نہیں، تم غفلت میں ہو، اسماعیل کے باپ نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حاجرہ اس کی ماں بولی کہیں باپ اپنے بیٹوں کی ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کے شایان نشان تھا، اگر واقعہ یہی ہے تو پھر ان کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہی چاہیے۔ اب باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا شیطان، جو شہر مکہ سے مینا کی جانب جا رہے تھے۔ پہلے شیطان نے اسماعیل کو بہکایا، پھر اس کے بعد اس کی والدہ کو، پھر باپ اور بیٹے کو۔ دیکھیے اول ایک دوست کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا، مگر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان مجھے ناصح بن کر اپنے عشق کے امتحان سے روکنا چاہتا ہے، مگر آپ نے فوراً اس کے وار کو اس طرح روکا کہ 7 کنکریاں ماری۔ اسی سے کنکر مارنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ تکبیر پڑھتے جاتے تھے، آج اسی کا نام جمرہ عقبہ اولا ہے، جہاں پر حاجی اس سنت ابراہیمی کو کنکریاں مار مار کر زندہ کر
کنکریاں مار کر زندہ کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، ہاں جی تو سنت زندہ ہو رہی ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ پھر آگے روانہ ہوئے، مگر شیطان نے ہمت کر کے وہی تقریر کی، یعنی پیچھا تعقب۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پھر شیطان کو مار بھگایا، لیکن یہ بھی شیطان تھا، بھلے اپنے ارادے سے کس طرح باز نہ آ سکا، بھلے اپنے ارادے سے کس طرح باز آ سکتا تھا، اس لیے اس نے پھر ہمت کر کے تیسری بار راستہ روکنا چاہا، مگر سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان کی تمام تدبیریں، یعنی ان کے سوچے سمجھے دھری کے دھری رہ گئی۔ معزز ناظرین، بتانا یہ ہے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جاتا ہے، اس وقت بھی شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے، ناصح اور ہمدرد کے شکل میں آتا ہے۔ جب نبی کو شیطان بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل میں بھی شیطان یہ بات، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، قربانی کیوں کرو گے؟ تمہارے پاس مال و دولت اتنی کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ دنیا کے تمام کام ہو رہے ہیں، سال میں ایک دفعہ قربانی نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ خیال آنا شیطان کا وسوسہ ہے۔ سال میں ایک دفعہ قربانی، جس باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے لیے تیار، آج ہم اور آپ اپنے مال کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ گوشت ہم خود کھاتے ہیں، سوائے تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور ذبح کا ارادہ فرمایا اپنے بیٹے کو، آواز آتی ہے کہ ندا آتی ہے، قد صدقت الرؤیا، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، چھری کا حکم ہوا، خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹ پائے۔ خدا کی قدرت کے چھری کے عمل میں حائل ہو گئی، خدا کی قدرت چھری کے عمل میں حائل ہو گئی، یعنی کاٹنے کی طاقت تھی چھری میں، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جس طرح کے پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جس طرح کی آگ کو ایک جلانے کی طاقت ہے لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو جلا نہیں سکتی ہے۔ دوستو، مسلمانوں کو بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ نے فوراً پھر کیا کیا؟ جب دیکھا کہ ابراہیم کے لیے قربانی کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا کرتا اتارنے میں لگ گئے، اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہمیں اسماعیل کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف امتحان لینا مقصود تھا، آپ اپنے امتحان میں پورے اترے، بلکہ باپ بیٹا دونوں ہی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور تعمیل حکم کی اس خوشخبری کے ساتھ ہی اللہ نے ایک عمدہ اور فربا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربانی کے لیے نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں وَفَدَيْنَاكَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب بتائیے، وَفَدَيْنَاكَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاكَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے ابراہیم کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دی، اور ہم نے یہ طریقہ تمام آنے والے مسلمانوں پر فرض کر دیا، اللہ نے ایک فدیہ کے طور پر ایک دمبا بھیج دیا، اور اس دمبے پہ چھری جب چلائی گئی چل گیا، اس کے بعد سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ اللہ کے بیٹے کو کٹوانا مقصود نہیں تھا بلکہ امتحان لینا مقصود تھا۔ یہ وہ واقعہ جس کی یادگار منائی جاتی ہے ہر سال عید الاضحیٰ میں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے اس عمل کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا، قیامت تک آپ کی یاد کو امت میں زندہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی نقل کرنے کو محبوب عبادت قرار دے کر بندوں پر لازم کر دیا۔ قربانی تمام امت کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کی اونٹ گائے کو ہم نے اللہ کی یادگار بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ حقیقت میں قربانی کا اصل مقصد گوشت کھانا یا کھلانا نہیں بلکہ شریعت کا ایک حکم ہے جس کی اطاعت اور تعمیل کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرنے اور اثار قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ کے یہاں ان قربانیوں کے گوشت خون نہیں پہنچتے، گوشت لوتھڑا خون نہیں پہنچتے، ہاں تمہارا جذبہ اطاعت یعنی تقویٰ پہنچتا ہے۔
یعنی قربانی کا گوشت اصل مقصد نہیں، بلکہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری جذبہ اطاعت کو دیکھا جائے، نیت کو دیکھا جائے، ہم لوگوں میں قربانی کا کتنا ذوق شوق پایا جاتا ہے، کس قدر اخلاص ہم میں موجود ہے، وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا ان کی سنت ہے تو ہم کو اس میں کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ بعض جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں، بعض کے جسم پر اون ہوتے ہیں، کیا ان کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ہر ان کی عوض ایک نیکی ملے گی۔ جس طرح ہر بالوں کو نہیں گن سکتے، اسی طرح قربانی کی نیکیاں بھی اس طرح نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس طرح اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح قربانی کے جانور کے بالوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ معزز ناظرین، یہ تو قربانی کے فضائل تھے۔ اب قربانی نہ کرنے کے دیکھیے تاکید تنبیہ کی گئی، جہاں قربانی کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، وہیں پر قربانی نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اگر کوئی شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، فلا یقربن مصلانا۔ معزز ناظرین، ان احادیث کے باوجود کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں جہاں نماز، روزہ اور دیگر عبادات لوگ غفلت برتتے ہیں، وہیں لاکھوں انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذمہ شرعاً قربانی لازم اور واجب ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں قربانی کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک آدمی 100 اونٹ کی قربانی کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی کی، جس میں سے 63 اونٹ یعنی 63 اونٹوں کی خود اپنی دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ یہ مثالیں ہمیں ابھارتی ہے ہم بھی ان دنوں میں اخلاص عمل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں اور اللہ کے حضور میں سرخرو بنیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ اگر یہ مقصود حاصل ہوتا تو ہماری عید ہے، ورنہ جھوٹی نمائشوں، بے فائدہ خوشیوں، فریب زدہ مسکراہٹوں کا طلسم خانہ ہے۔ اللہ ہمیں سبق آموز اور عہد و پیمان کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔